نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ اس تعاون کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر پہلی ہے مطلب امداد کرنا، یہ مالی امداد بھی ہو سکتی ہے اور علمی امداد بھی ہو سکتی ہے کہ اگر ایک شخص ہے وہ نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، وہ دین پر چلنا چاہتا ہے لیکن اس کے لیے مالی وسائل رکاوٹ بنتے ہیں تو آپ نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا کہ آپ نے اس کو مثال کے طور پہ مالی معاونت فراہم کر دی، جس کی بنا پر یکسوئی سے وہ دین پر چل سکتا ہے۔ نیکی اور تقوی کے کام میں ایک تعاون کی صورت ہوگی۔ ایسی بہت سے غریب ہوتے ہیں، جیسے علماء ہیں، ان کے زیادہ ذرائع آمدنی نہیں ہوتے اور جب وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر لازم سی بات ہے کہ ان کو وقت نکالنا پڑتا ہے، اور جب وہ ذریعہ معاش کے اوپر وقت دیتے ہیں تو پھر دین کے کار دین جو ہے یا دین کے کام میں لازم بات ہے کہ کمی واقع ہوتی ہے۔ اب ہمارے بہت سارے بھائی تنقیدیں تو کرتے ہیں کہ جی فلاں امام صاحب ہیں، کوئی کام نہیں کرتے، دیکھیں دین کا کام اتنے عرصے سے مسجد میں اتنا کام نہیں ہوا، یا فلاں عالم دین کیا کر رہا ہے، یہ علماء کیا کر رہے ہیں آج کل کے دور میں۔ لیکن یہ کبھی آپ نے سوچا کہ اگر ان کو جب تک آپ ان کو یکسوئی فراہم نہیں کریں گے وہ دین کا کام کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کی بھی تو بیوی بچے ہیں، کیا وہ چوریاں کریں، ڈاکے ماریں، یا غیب سے ان کے پاس کھانا اتر آئے گا؟ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین بنے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بازار میں پایا، پوچھا کہ یا امیر المومنین آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اگر میں یہاں نہ آؤں تو میرا گھر بار کیسے چلے گا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ اگر آپ یہاں ہوں گے تو کار خلافت کیسے چلے گا؟ پھر باہم مشاورت سے ان کے لیے باقاعدہ وظیفہ مقرر ہوا تاکہ آپ مالی مسائل سے بالکل دور ہو کر یکسوئی کے ساتھ کار خلافت کو چلا سکیں، اور یہ پھر ہر دور میں چلتا رہا ہے۔ جتنے بھی مجاہدین تھے ان کے بھی مالی امداد ہوتی تھی، وظائف ہوتے تھے، اور یہ تبھی ایک دین کا کام چل سکتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ مالی امداد اس طریقے سے جب مال کے ذریعے ہم تعاون کر سکتے ہیں۔ دوسرا علمی تعاون ہوتا ہے کہ ایک شخص جاہل ہے، اسے آپ نے علم سکھایا، ایک صاحب علم ہے مزید علم سکھا دیا، اسے گناہوں کی معرفت حاصل ہوئی، اس کو آپ نے آخرت کا علم دیا جس سے خوف خدا پیدا ہوا، تو پھر یہ یقینی سی بات ہے وہ برائی سے بچے گا، گناہ سے بچے گا، تقوی کے قریب آئے گا، تو یہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تعاون کرنا ہی کہلائے گا۔ اسی طریقے سے انٹرنیٹ کے اوپر بہت سارے، جیسے فیس بک پہ آپ کے دوست ہیں اور آپ صاحب علم ہیں، آپ نے کوئی حدیث کسی کو دے دی، قرآن ان کو دے دیا، اچھے علماء کے بیانات ان کو، یا شارٹ کلپس ہوتے ہیں، اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ یہ اصلاح کا کام کر سکتے ہیں یا مسائل سیکھنے کا موقع ملے گا تو آپ نے ان تک پہنچایا، تو یہ بھی نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔